تو پھر ان کے اوپر ظالم و جابر افراد مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے انفرادی ظلم کی وجہ سے، وہ مسلط ہیں، ان کے تسلط کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر وہ ایمان نہیں رہا جس کی وجہ سے غیرت بیدار ہو، اور جو قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود ولا النصارى اولیاء، تم کبھی بھی یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ کبھی بھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ لوگ پیرو شیطان ہیں، یہ خناس کے ماننے والے ہیں، اور خناس کا کام یہی ہے، وہ موقع کے تلاش میں رہتا ہے، کبھی آگے دیکھتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، موقع کی تلاش میں رہتا ہے، جب موقع ملے وار کرتا ہے۔ تو ان کے لیے سامانی فراہم نہ کریں، اور اس سے نکلنے کا واحد ذریعہ ہے، وہ ہے تقوی الہی۔ لیکن مشکل یہ ہے، کبھی ہم لفظ تقوی کا نام سن کر بھی ڈر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جتنے شرعی مفاہیم ہیں، کبھی ہم اپنے طور پر ایک معنی و مفہوم ذہن میں بٹھاتے ہیں، یعنی شرعی طور پر اس کا مفہوم کچھ اور ہے، اور ہم اس سے کچھ اور معنی مراد لیتے ہیں۔ جیسا کہ ماہ رمضان کے لیے اور حج بیت اللہ کے مناسک انجام دینے کے لیے ضیافت اللہ کا لفظ استعمال ہے، یعنی خدا کی مہمانی۔ ہم اپنے طور پر مہمانی اسے کہتے ہیں، وسیع دسترخوان ہو، گوناگون اور متنوع غذائیں موجود ہوں، اور طرح طرح کی شربت سے وہ آراستہ ہو، یہ ہوا مہمانی۔ جس نے ان چیزوں کا زیادہ اہتمام کیا، وہ زیادہ مہمان نواز بن گیا۔ چونکہ ہم مادی انسان ہے، ہماری سوچ مادی ہے، معنویت میں آ کر وہ کتنا وسیع ہے اس کا ہمیں ادراک نہیں ہے۔ عالم معنی کے اعتبار سے عالم مادہ بہت محدود ہے، اور جب ہم مادیت کا سوچتے ہیں تو اتنے محدود ہو کر رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کھانے پینے کا ہی وہی شوق، جس میں کمی ہو تو وہ مہمان نواز کم ہے، مہمان نوازی اس طرح نہیں ہوئی۔ لیکن ماہ رمضان کو پروردگار عالم مہمان نوازی کہہ کر پکار رہا ہے، یعنی نظر قدرت میں وہ بہتر ذات جانتی ہے کہ اس مہمانی میں کیا کچھ رکھا ہے، لہٰذا میں اس کی طرف نہ جاؤں۔ وجوب رمضان کے لیے کتبہ کا لفظ استعمال کیا، وجبہ نہیں کہا، لازم ہے نہیں کہا، کتبہ کہا۔ جس طرح کہیں پر جج کوئی چیز لکھ لیتا ہے وہ حتمی ہوتی ہے، اسی طرح اے انسان، یہ جو مہمان نوازی ہے اس کی افادیت اتنی ہے، اس کے آثار اتنے قوی ہیں، اس کا ہونا آپ کے لیے اتنا لازم ہے کہ ناگزیر ہے کہ گویا میں لکھ لیا تمہارے لیے۔ انفرادی فائدے ہیں، اجتماعی فائدے ہیں، غریب غربا کے بارے میں آپ کے دل میں وہ اخلاص پیدا ہوتی ہے، وہ رحم آ جاتا ہے، اور شخصی طور پہ کئی بیماریوں کے لیے مفید ہے، اور طرح طرح کے فائدے ہیں۔ لہٰذا یہ مہمانی کے طور پہ آپ کے لیے ماہ رمضان، جبکہ رمضان میں کیا ہے؟ کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ کھانے پینے سے زبان کو سینے کا نام ہے، حواس خمسہ پہ کنٹرول کرنے کا نام ہے۔ آج کل کے دور میں مہمان نوازی اور وہاں پر محفل ایسی ہوگی، طرح طرح کے کھانا،
پارٹیاں مناتے ہیں دیکھنے کے لیے، کیا سے کیا سننے کے لیے، موسیقی کی ہی چیزیں، لیکن ماہ رمضان وہ ہے جہاں پر زبان پر بھی کنٹرول، نگاہوں پہ بھی کنٹرول، سماعتوں پہ بھی کنٹرول، لیکن پروردگار عالم کی ذات جانتی ہے کسے کے پس پرزہ آپ کو کیا ملنے والا ہے۔ اور اسی طرح حج بیت اللہ میں طرح طرح کے تکالیف، جانا ہے عرفات میں، پھر مزدلفہ میں، پھر مینا میں، پھر مکہ کے طواف، کئی مشقت، اور اس زمانے میں اور بھی بڑھ کر تھی، پانی ساتھ لے جایا جاتا تھا، حیوانات کو ساتھ لے کے جاتے تھے، اس کو اللہ نے اپنا مہمان کہا۔ لیکن عزیزان، وہ اسی طرح تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا عام معنی لوگ ڈر جاتے ہیں۔ تقویٰ یعنی محدودیت کا نام ہے، آزادی چھیننے کا نام ہے۔ جس آزادی کے ساتھ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں محدودیت آ جائے گی۔ جو وسیع معیشت کے ہم مالک ہیں اس رزق میں کوئی تنگی آئے گی۔ عزیزان محترم، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ رب ذوالجلال نے تقویٰ کا معنی کرتے ہوئے بالکل اس کے مد مقابل بتا دیا۔ اگر جاتے جاتے دنیاوی زندگی میں آپ بند گلی میں گرفتار ہوں، یا مشکلات آپ کو گھیر لیں، یا رزق میں تنگی ہو، کہا تقویٰ الہی حاصل کرو تاکہ اس بند گلی سے نکلنے کا راستہ اللہ بتائے گا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو بھی تقویٰ الہی اختیار کرتا ہے اس بند گلی سے، ان مشکلات سے، اس گرفتاری سے نکلنے کا راستہ اللہ تجھے بتائے گا۔ چنانچہ بتایا بھی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ پیشکش ٹھکرا دیا زلیخا کا، یہ کہتے ہوئے کہ میں اس کی طرف نہیں جاتا، تم اے زلیخا اپنے خدا کے سر پر کپڑا رکھ کر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اور خدا کے درمیان حائل کر دیا، میرا وہ رب ہے جس کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ چنانچہ تیزی سے دوڑے باہر کی طرف، گئی تھی اپنے غلام کو یہ کہتے ہوئے، ہم جب کمرے کے اندر جائیں گے 7 دروازے تھے، باہر سے تالا لگانا، باہر سے تالا لگانا، اور جب اللہ کا نام لے کر وہ پہ کرے تقویٰ، باہر کی طرف نام خدا لے کر نکلے، باہر کے تالے ایک ایک ہوتے ہوئے ٹوٹتے گئے۔ 7 دروازے کھلے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ باہر نکلنے کے راستے خود مہیا کرتا ہے۔ آخری دروازے تک گئے، لیکن یہاں پر جیسے ہی آخری دروازہ کھلا، آیت قرآنی کہتی ہے وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اس کے سید کا یعنی اس کے آقا کا، زلیخا کا شوہر کا آمنا سامنا ہوا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا آمنا سامنا ہوا، اور عورتوں کی مکر فوراً بولنے لگی، یہ تو آپ کے سامنے ہے، دیکھ رہے ہو، یہ میرے تعاقب میں تھا، یہاں تک آ گیا ہے، اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ علیم، سخت سزا دینے کے، شکنجہ کرنے کے سوا یا زندان میں ڈالنے کے سوا اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ لیکن وہاں پر کیا کرے؟ ظاہراً ایک غلام ہے، ظاہراً غلام ہے، حقیقتاً غلام نہیں ہے، اور قصر بھی انہی کا ہے، گواہ بھی وہ لا سکتے ہیں، بات انہی کی چل جاتی ہے۔ لیکن وہاں پر بھی پروردگار عالم نے جس طرح اس سے زیادہ پھنسا ہوا تھا، عزت کا مسئلہ تھا، کیا کرتا؟ اپنے پروردگار کی طرف توکلانہ نظر دہرائی، اللہ اس سے بھی نکالنے کے لیے آپ مسبب الاسباب ہیں، جس طرح ظاہری تالوں کو توڑتے ہوئے میرے لیے آپ نے راستہ بنایا، اب عزت کی حصار میں ہو یہاں سے نکالنے کے لیے بھی مسبب الاسباب آپ کی ذات ہے۔ یہ کہنا تھا
بڑے لوگ تو بول سکتے ہیں، لیکن چھوٹا بچہ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا انہی کے خاندان سے تھا، وہ الفضل ما شہدت به الأعداء۔ ایک قاعدہ ہے، کسی کی فضیلت کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی تعریفیں اس کے دشمن کریں۔ زلیخا کے افراد میں سے وہ بھی بچہ ہے، اعجاز در اعجاز ہے، بچہ بولنے لگا، اس کی حمایت میں بولنے لگا، اور ایسا کسوٹی دیا۔ اس کی طرف دیکھو، فَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِن كَانَ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذِبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ قمیص دیکھو، یہ جو دعویٰ کرتی ہے میرے تعاقب میں، اس کا مطلب حملہ آور یہ ہوا، تو اس نے قمیص پکڑی ہوئی، پھٹا سامنے سے، تو یوسف گناہگار ہے اور وہ صادق ہے، سچی ہے۔ اگر پیچھے سے پھٹا ہے، اس کا مطلب اس سے یہ بھاگ رہا تھا، وہ جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے۔ وَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جیسے ہی قمیص کو دیکھا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، تقوی الہی حاصل کیا، اس کے نتیجے میں اس جو گناہ کا دبا لگنے والا تھا، متہم ہونے والا تھا، وہاں سے اس انداز سے پروردگار عالم نے بری کر دیا، اور اس کا یہ وعدہ ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں حضرت مریم، ظاہراً تو ہر ایک یہی کہے گا، شادی نہیں تھی، وہ آ رہی تھی، وہ قدیسین دوسرے افراد اس کے پہلے سے مخالف بھی تھے، اور جیسے ہی آئی سامنے ایک بچہ لیے ہوئے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم، نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا، نہ تمہاری ماں بری تھی، یہ کیا کر کے آئی ہو؟ یہ بچہ کہاں سے؟ طنزیہ انداز میں طرح طرح کے تانے بھی دینے لگے۔ اس زمانے میں ایک روزہ صوم الصمت بھی ہوا کرتا تھا، خاموشی کا۔ کہا میں روزے سے ہوں، کچھ بول نہیں سکتی، اس پر اور طنز کرنے لگے، دیکھو یہ کر کے بھی آئی ہے اور پھر روزہ بھی رکھی ہے، بڑی مقدس مآب ہے، یعنی بہت باتقوا ہے۔ اس نے اشارہ کیا، اس سے پوچھو وَكَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، ہم کس طرح بات چیت کریں اس بچے سے جو ابھی گہوارے میں ہے۔ لیکن پروردگار عالم کسی کو اس بند گلی سے نکالنا چاہتا ہے تو وہاں پر چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے۔ بولنے لگا، بچہ ابھی متولد ہوا، مجھے چھوٹا نہ سمجھو، انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں بندے خدا ہوں۔ اور اگر کسی فرد کے لیے بندگی خدا سے بڑھ کر کوئی وصف نہیں ہے، ہم میں اس کا قدر نہیں ہے، لیکن خدا کا بندہ ہونا دو ہی چیزیں ہیں، یا بندہ رحمان ہے یا بندہ شیطان ہے۔ بندگی خدا سے یہ سارے حصارات سے انسان نکل سکتا ہے۔ انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں بندہ خدا ہوں، اور اسی بندگی پر مولا المتقیان علی ابن ابی طالب الہی کفا بی عزن ان تکون لی ربا، اے میرے پروردگار، کافی ہے میری عزت کے لیے کہ تو میرا رب ہے۔ وَكَفَى بِي فَخْرًا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا، اور علی کی فخر کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ پروردگارہ، آپ نے علی کو جس علم سے نوازا، جس فہم سے نوازا، جس معرفت کی اوج پر بٹھایا، اس سے میں یہ فیصلہ کر سکتا ہوں، انت کما احب فاجعلنی کما تحب، تو ویسی ہی ذات ہے جو میں علی چاہتا ہوں، اور اے اللہ تم مجھے ویسا بنا جیسا تیری ذات چاہتی ہے۔
یہاں پر ایک دقیق نقطہ یہ ہے، امیر المؤمنین، امیر بیان، مولا المتقیان کی دہن مبارک سے نکلے ہوئے یہ دعائیہ کلمات کیا رد ہو سکتی ہیں؟ کیا رد ہو سکتی ہیں؟ علم کے میدان میں دیکھیں، فضل کے میدان میں دیکھیں، عدل کے میدان میں دیکھیں، شجاعت کے میدان میں دیکھیں، عبادت کی میدان میں دیکھیں، ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں۔ علم میں دیکھو، یا علی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں تو اس کا دروازہ ہے۔ خود مولا سے پوچھا، یا مولا آپ کی شان میں قرآن کی بہت سی آیتیں اتری، آپ بتائیں آپ کی فضیلت پہ جو آیتیں اتری ہیں ان میں سے کون سی آیت آپ کو زیادہ پسندیدہ ہے؟ بعضوں نے کہا شب ہجرت علی بستر رسول پہ سوئے، آیت اتری وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، شاید علی فضیلت کے طور پہ یہ آیت بتائیں گے، اور شاید علی و بطول کا، پیغمبر نے اپنے بطول کا نکاح علی سے کروایا، مرج البحرین یلتقیان، آیت آتی ہے دو دریا بہایا ہے اللہ نے، ایک بحر عصمت ہے، ایک بحر علم ہے، یہ آیت بتائیں گے۔ علی نے اس کو بھی ذکر نہیں کیا۔ میدان میں بہادری سے جمع ہیں کأنہم بنیان مرصوص، یہ عام بہادر نہ سمجھو، بلکہ ایک پہاڑ ہیں، پہاڑ جم کر لڑتے ہیں، اس کو بھی علی نے ذکر نہیں کیا۔ علی کے گھر میں 3 دن تک فاقہ ہے، تیسرے دن آیت آتی ہے هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اس کی بھی بات نہیں کی۔ ہو سکتا ہے علی کو غدیر میں اٹھانا یہ وہ معاملہ تھا، اکمال دین ہو رہا تھا، شاید علی فضیلت کے طور پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیت پیش کریں گے، یہ بھی نہیں کیا، بلکہ کون سی آیت؟ پھر وہی میدان علم میں رسول سے کہہ رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے میرے حبیب، اللہ فرماتا ہے یہ کافر لوگ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول نہیں، تمہارا دعویٰ ہے میں اللہ کا رسول ہوں، وہ منکر ہیں تم اللہ کے رسول نہیں۔ قاعدہ محاکمہ کے طور پہ ہمیشہ مدعی گواہ لاتا ہے، گواہ کے طور پہ پیش کرو، کفا باللہ شہیدہ، ایک اللہ کی گواہی کے لیے میں اللہ کافی ہوں۔ اب دوسرا ومن عندہ علم الکتاب، دوسرا وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اور اس علم کا طاقت دیکھنا ہو تو ذرا حضرت سلیمان کے یہاں بیٹھے تھے، سبا سے بلقیس آنے والی تھی، کہا تخت سبا بلقیس کو کون یہاں لائے گا؟ ایک فرد نے کہا انا آتیک قبل ان ترفق، آنکھ پلک جھپک سے پہلے لاؤں گا۔ دوسرے کہا قال من عنده علم من الکتاب، کتاب میں سے تھوڑا علم جس کے پاس تھا، اس نے کہا پلک جھپک میں یہاں پر حاضر کروں گا۔ اگر چشم زدن میں کتاب میں سے تھوڑے سے علم کی یہ طاقت ہو سکتی ہے تو یہاں ومن عنده علم الکتاب، پوری کتاب کا علم یہاں موجود ہے۔ اور ایسے صاحب علم کی تعریف میں ہم کہتے ہیں مرحب کو قتل کیا، انتر کو قتل کیا، اب داؤد کو قتل کیا، باب خیبر کو اکھاڑا، یہ وہ کہتے نہیں، علی کی شایان نشان یہ تعریف نہیں ہے، بلکہ شاعر نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ کوئی وصف ہے، آپ نے اکھاڑا باب خیبر کو، یہ کوئی تعریف کی بات ہے باب خیبر کو اکھاڑنا، یہ کوئی وصف ہے آپ نے اکھاڑا باب خیبر کو، یا مارا مرحب و انتر کو، ارے علی کے نام میں اللہ نے وہ خوبیاں رکھ دی، علی کا نام لے کر میں اکھاڑوں باب خیبر کو۔
ان افراد کے پیروکار ہیں، اپنے لیے غنیمت سمجھیے کہ میدان شجاعت میں علی کی نگاہ آخری صف پر ہوتی تھی، پہلے پر نہیں۔ علی پچھلے سے زرہ نہیں پہنتے تھے، آگے سے پہنتے تھے، اور دیکھ دیکھ کر سون سون کر مارتے تھے، چھان چھان کر مارتے تھے۔ جو میرے مد مقابل آ رہا ہے، کہیں ان کے دلوں میں بوئی ایمان تو نہیں ہے۔ اور عدالت میں دیکھے کتنے عدالتوں پہ کتابیں لکھی ہیں، عدالت علوی، شجاعت علوی، شہامت علوی، کیا عالم ہے۔ اور یہی حضرت یوسف علیہ السلام ظاہراً ایک پیغمبر کا، لیکن اس کا عمل آپ کو بتا رہا ہوں تقوی کے روپ میں۔ جب آخر میں بھائیوں نے پہچانا، اس کے پاس آئے، پہلے تو ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ مصر کا بادشاہ جو بنا ہے ہمارے بھائی ہیں، نہیں اندازہ تھا۔ بنیامین کو بھی روکا، دوسرے بات سارے بھائی آئے، بھائیوں نے آ کر پھر پہچان لیا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ کہا کہ انت اخی، کیا تم وہیں بھائی ہو؟ کیا تم ہمارے وہیں بھائی ہو؟ اس میں ایک سمندر مفہوم چھپا ہوا ہے، یعنی تمہارے باپ کی پدر شفقت سے ہم نے الگ کر کے بیابان لے گئے، تم وہیں یوسف ہو؟ ہم نے جس کنویں میں ڈالا مارنے کے لیے، تم وہیں یوسف ہو؟ چند کھوٹے گنے چنے پیسوں کی عوض غلام بنا کر ایک نبی زادے کو بیچا، تم وہیں یوسف ہو؟ مصر کے بازار میں دوسرے بار بک گیا، تم وہیں یوسف ہو؟ ارے اس سے آگے کا ان کو پتہ نہیں تھا، یہاں پر زلیخا کے قصر میں جو پلا وہیں ہو، پھر زندان میں گئے وہیں ہو، تم وہیں یوسف ہو۔ اس وقت ایک جملہ ادا کیا، ہاں ان سارے مراحل سے میں گزرا ہوں، میں وہی یوسف ہوں۔ لیکن پروردگار عالم نے کنویں کی گہرائی سے اٹھا کر اوج تخت شہنشاہی پر بٹھا دیا، اور تم ہم کو الگ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اللہ نے جوڑ دیا، اور میرے برکت سے یہ قوم سارے ملحد تھے، نور ایمان سے یہ ابھی مومن ہے، موحد ہیں، اور یہ علاقے میں خوش سالی آئی تھی، قحط سالی کا منظر تھا، میرے برکت سے اللہ نے فراوانی عطا کی، اور اس قحط سالی میں بھی وہ تدبیر اللہ نے مجھے دیا، اسی تقوی کے نتیجے میں کہ میں نے اس قحط سالی کو خوشحالی سے بدل دیا۔ میرے ملک کے اندر کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑا، دور و دراز کے علاقے کے لوگ بھی جیسے کہ تم اناج لینے میرے پاس آئے ہو، میں بتاؤں ان سب مشکلات سے نکالنے والی ذات میری اللہ مجھ میں کیا تھا؟ ہاں کہا، ہاں نام انا یوسف وہذا اخی، یہ میں ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ یہ عجیب جملہ ہے، انہو من یتقی ویصبر، قیامت تک ایک کلیہ دیا، فارمولہ دیا اللہ نے، جس نے بھی اسے اپنایا ان مشکلات سے نکلے گا۔ انہو من یتقی ویصبر، جس نے بھی تقوی الہی حاصل کیا اور ان مشکلات کے مقابلے میں صابر و شاکر رہا، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ایسے محسنین کا اجر اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ عفت کے مقابلے میں صابر ہو باحیا کہا جاتا ہے، اور شر شیاطین کے مقابلے میں ڈٹ جانا با تقوی کہا جاتا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم، ٹائم نہیں ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو گوہر ایمان اور نور ایمان سے ہمارے قلوب کو منور کرے، اور تقوی کے بعد حق و باطل سمجھنے کا نور آ جاتا ہے، پروردگار عالم اس نور سے ہمارے دلوں کو معمور کرے۔ کوئی مشکلات، کوئی تکالیف ہمیں دیکھنا نہ پڑے ائمہ اطہار علیہ السلام اور قرآن کے فرامین میں، زیور تقوی سے آراستہ ہو کر ان مشکلات سے نکلنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عنایت کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔
صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين البشير النذير، والصلاة والسلام على أمير المؤمنين ووصي رب العالمين، والصلاة والسلام على فاطمة سيدة نساء العالمين، والصلاة والسلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، والصلاة والسلام على علي بن الحسين قرة عين الناظرين، والصلاة والسلام على محمد بن علي باقر العلم بعد النبيين، والصلاة والسلام على جعفر بن محمد باقر العلم، والصلاة والسلام على موسى بن جعفر الطاهر الطهر، والصلاة والسلام على علي بن موسى الرضا المرتضى، والصلاة والسلام على محمد بن علي، والصلاة والسلام على علي بن محمد الناصح الأمين، والصلاة والسلام على حسن بن علي العسكري، والصلاة والسلام على حجة القائم المنتظر المهدي، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.